بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو، روز اول سے اللہ تبارک و تعالی کا یہ قانون ہے کہ جو اس دنیا میں آیا ہے اسے ایک دن یہاں سے چلے جانا ہے۔ اس حوالے سے اسلام کی حقانیت ملاحظہ ہو کہ اسلام میں اس دنیا میں آنے والوں یعنی زندہ لوگوں کے حقوق کے ساتھ ساتھ اس دنیا میں جانے والوں یعنی مردوں کے حقوق بھی متعین کیے گئے ہیں، جن کو ادا کرنا زندہ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ اگر کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو اس کا پہلا حق یہ ہے کہ جب اس پر موت کے آثار ظاہر ہو جائیں، موت کی علامات واضح ہونا شروع ہو جائیں، تو اس کے پاس موجود ورثہ کو یہ چاہیے کہ وہ اس کے سامنے کلمہ لا الہ الا اللہ کا ورد شروع کر تاکہ وہ قریب الموت شخص ان کو دیکھ کر لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب المرگ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے قریب الموت بھائیوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو۔ بھائیو، بزرگوں، دوستو، لا الہ الا اللہ کا انسان کا آخری کلام ہونا یہ بہت ہی فضیلت کا حامل ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کلمے کا کسی انسان کے آخری کلمے کا لا الہ الا اللہ کا ہونا کس قدر فضیلت رکھتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ تلقین ہم کس طریقے سے کریں، تلقین کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ تلقین کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قریب المرگ شخص کو کلمہ طیبہ پڑھنے کو نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ اس وقت وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ کلمہ طیبہ پڑھنے سے انکار ہی کر دے یا کوئی ایسی بات کہہ دے جو اس کے ایمان کے حوالے سے اس کے لیے نقصان دہ ہو۔ البتہ اس کے پاس جو حضرات موجود ہیں وہ خود کلمے کا ورد کریں، اتنی بلند آواز سے کریں کہ وہ آواز اس قریب المرگ شخص کے کانوں میں پڑے تاکہ وہ بھی ان حضرات کو دیکھ کر کلمے کا ورد کرنا شروع کر دے۔ تو یہ قریب المرگ شخص کا زندہ لوگوں پر ایک حق ہے۔ اسی طرح ایک دوسرا حق یہ ہے کہ قریب المرگ شخص کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے تاکہ اگر اس پر موت کی سختیاں ہوں تو وہ سورہ یاسین کی برکت سے کم ہو جائیں اور اس کی روح اس کے بدن سے آسانی سے نکل کر اپنے خالق حقیقی کے پاس چلی جائے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت معقل بن یسار کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے مرنے والوں پر سورہ یاسین پڑھا کرو۔ لہذا میرے محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو، جب بھی ہمیں کسی ایسے حادثے سے یا کسی ایسے واقعے سے سامنا ہو کہ کسی انسان کا وقت قریب ہو اور موت کے آثار اس پر نمایاں ہونا شروع ہو جائیں تو ہمیں یہ دو باتیں ذہن میں رکھنا چاہیے
کہ ایک تو اسے کلمے کی تلقین کریں، دوسرے اس کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کریں تاکہ اس کی روح آسانی سے نکل جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی موت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے کلمے کے ساتھ فرمائے، حسن خاتمہ ہمیں نصیب فرمائے، برے خاتمے سے ہماری حفاظت فرمائے۔